اور محبوب ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے ہے کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ قارئ محترم، فرمایا محبوب میں نے تمہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر 3 جملے آپ کے ذہن میں رہے تو گفتگو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ میرے آقا کا میلاد وجہ وجود کائنات ہے، میرے مصطفیٰ کا میلاد وجہ وجود کائنات ہے، اور حضور کا وجود باعث بقائے کائنات ہے۔ حضور کا وجود، سلامت رہیں، حضور کا وجود باعث بقائے کائنات ہے، اور حضور کا ذکر باعث نجات مومن ہے۔ یا اللہ ان زبانوں کو سلامت رکھے، مصطفیٰ کے ان پروانوں کو سلامت رکھے جو میرے محبوب کی فرمایا مصطفیٰ تیرا میلاد وجہ وجود کائنات ہے، اور مصطفیٰ کا وجود باعث بقائے کائنات ہے۔ وجود نہ ہو تو کائنات باقی نہیں رہ سکتی، اور میرے مصطفیٰ کا ذکر باعث نجات مومن ہے۔ صرف قرآن کی آیت کا سہارا لینا چاہتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ۔ محبوب ذرا وہ وقت تو یاد کر، محبوب ذرا وہ وقت تو یاد کرنا جب میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا تھا، محبوب تو دیکھ نہیں رہا تھا، محبوب دیکھ نہیں رہا تھا۔ فرمایا محبوب اس کائنات میں بس جو ایک ہستی ہے نا، ایک ہستی جاعل، وہ بھی ایک ہستی ہے، اور جس کے لیے یہ کائنات بنائی ہے وہ مجعول لہو بھی حضور کی ایک ذات ہے۔ بھی اس کو مانتے تھے، ابلیس بھی اس کو مانتا تھا۔ بھائی توحید کو تو سارے ماننے والے تھے، اگر مالک کی یہ پسند ہوتی کہ صرف توحید ہی توحید رہے پھر خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنا کر پھر خلیفہ کی تعظیم کروائی، خلیفہ کی تعظیم کروائی۔ اور حضور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعظیم بھی بڑی نازک سی، تعظیم بھی بڑی نازک سی، جس کو سجدہ کہتے ہیں۔ گویا آدم کو سجدہ کروا کے رب اعلان کر رہا ہے مجھے صرف توحید نہیں چاہیے، توحید کے ساتھ نبی کی تعظیم بھی چاہیے۔ مقبول ہے، اور جو میری توحید کے ساتھ نبی کی تعظیم نہ کرے وہ میری بارگاہ میں مردود ہے۔ اور پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، فرشتے جھک گئے، جھک گئے، اللہ نے مقبول کر دیا۔ وہ ایک جو ہیڈ ماسٹر تھا اس نے کہا نانا میں سجدہ نہیں کروں گا، مالک تجھے سجدہ کروں گا، لیکن جس نے آج تک ایک سجدہ نہیں کیا اس کو میں سجدہ کروں۔ میرے اللہ نے کہا تیری خواہش کا نام عبادت نہیں، میرے حکم کا نام عبادت ہے۔ تیری خواہش کا نام عبادت نہیں ہے، میرے حکم کا نام عبادت ہے۔ فرمایا وہ میری بارگاہ میں مقبول ہے جو میری توحید کو مانے اور نبی کی تعظیم کرے۔ جنہوں نے تعظیم کی وہ مقبول ہو گئے، اور جنہوں نے نبی کی تعظیم نہ کی وہ مردود ہو گئے۔ حضور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جس کو اپنی بارگاہ سے نکالا ابا واستکبر وکان من الکافرین، جو پہلا کافر ہوا ہے وہ جاہل تھا یا عالم تھا؟
جگہ پر آ کر حضور میں رک گیا جب میں نے حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھا تو ساتھ ابلیس کا ذکر ملا، لیکن یہاں ابلیس ہے گمراہی، ابلیس ہے نجاست، لیکن یہاں ابلیس پہلے ہے، ابلیس پہلے ہے اور آدم، بولیے 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 حضور میں نے اصول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ طہارت پہلے بناتا ہے، نجاست بعد میں، ہدایت پہلے، گمراہی بعد میں، لیکن جب ہم نے اس قصے کو پڑھا تو رزلٹ یہ سامنے آیا کہ نجاست پہلے ہے۔ بابا جی توجہ چاہوں گا، گمراہی پہلے ہے اور ہدایت بعد میں ہے، طہارت بعد میں ہے، لیکن کوئی بھی سنی یہ عقیدہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی سنی یہ عقیدہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کائنات والو یاد رکھنا، آدم پہلا نبی نہیں ہے، میرا محمد پہلا نبی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ نجاست پہلے ہے، ایسا نجس عقیدہ سنی کا نہیں ہو سکتا، ایسا نجس عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والے کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے پہلے میرے محمد کے نور کو پیدا فرمایا اور بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب رب کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ، میں نہیں سمجھا سکتا، میرا خیال ہے اگر آپ سمجھتے تو کچھ آپ کے چہروں پہ رونق بھی آتی اور آپ کی زبانیں بھی جنبش کرتی، ان میں بھی حرکت آتی۔ میرے نبی کے غلاموں، رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، محبوب میں خلیفہ کو بنا رہا تھا، تو دیکھ نہیں رہا تھا۔ بھائی خلیفہ تو بعد کی بات ہے، جس مٹیریل سے خلیفہ بنایا گیا، رب کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، محبوب میں ٹھیک ٹھیک زمین کو بنا رہا تھا، ٹھیک ٹھیک آسمان کو بنا رہا تھا، تو دیکھ نہیں رہا تھا؟ یہ 7 لوازم ضروری ہے۔ نہیں جی ایسی سبحان اللہ پہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ یاد ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ فرماتے ہیں رحمت للعالمین ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تمام عالمین میں سے افضل ہو، تمام عالمین میں سے افضل ہو، تمام عالمین میں سے افضل ہو۔ رحمت للعالمین ہونے کے لیے پہلی شرط کہ وہ تمام عالمین میں سے، عالم میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس کے رب کو چھوڑ کر باقی جو کچھ ہے وہ عالمین میں شامل ہے، اور عالمین سے مصطفیٰ افضل ہے۔ تمام عالمین سے میرے مصطفیٰ کا افضل ہونا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو رحمت للعالمین ہو وہ خلق عظیم کا مالک ہو، وہ خلق عظیم کا۔ اب میں آخری 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 2 شروع والے میں نے رکھ دیے، 2 نیچے والے آخری 6 اور 7واں میں رکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ملک اور ملکوت، نفس اور روح، ان کے مزاج ظاہری اور طبیعت باطنی سے واقف ہو۔ اچھا اگر آپ نے سادہ اس کے مزاج ظاہری اور طبیعت باطنی کو جانتا ہے، آخری جملہ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازی ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں آخری عالمین کے لیے جو رحمت ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو تمام عالمین کی ضرورتوں کے خزانوں کا، تمام عالمین کی ضرورتوں کے خزانوں کا مالک و مختار بنا دیا جائے۔ دین رہ گئی۔ علامہ نعیم فرماتے ہیں رحمت للعالمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام عالمین کا مشاہدہ کرنے کی اس کے اندر طاقت ہو، تمام عالمین اور عالمین کو جانتا بھی ہو، پہچانتا بھی ہو، تمام عالمین کا مشاہدہ کر سکے، تمام عالمین اور اہل عالمین کو جانتا ہو، پہچانتا ہو، چاہے وہ
جاؤں علامہ نہیں تیری قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو۔ فرمایا عالمین کے لیے ضروری ہے جو رحمت للعالمین ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام عالمین میں سے افضل ہو، خلق عظیم والا ہو، اور تمام عالمین کی ضرورتوں کے خزانوں کا اسے مالک ہو۔ کریمہ کے اندر ایک عام اجلاس کا ذکر ہے، جب اللہ نے سارے انسانوں کو بلا کر پوچھا الستو بربکم، توجہ ہے میری طرف، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، لیکن میں نے علماء سے سنا ہے، علماء کہتے ہیں سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے کہا۔ میں دلیل دینا چاہتا ہوں، توجہ ہے میری طرف، توجہ ہے میری طرف۔ حضرت محترم اس آیت کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے، اس آیت کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، سبحان اللہ، محبوب ذرا یاد تو کر، نامہ 12 ہے، صفحہ نمبر 334 ہے، سورہ الاعراف ہے، اور اس یہ قرآن پاک کا 7واں سورہ ہے۔ علماء کرام سے آپ نے یہ آیت کریمہ سنی ہے کہ اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے کہا الستو بربکم، لیکن سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے جواب دیا۔ اور ایک دن حضور نے پوچھا تھا صدیق اکبر وہ وقت یاد ہے؟ کہا حضور وہ وقت بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے، قالوا بلا، سب سے پہلے آپ نے کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن عالم ارواح میں بھی صدیق کی روح، نادانو غور تو کرو، اگر کسی گھر کے اندر کوئی شبیہ لگی ہوئی ہو، کوئی تصویر لگی ہوئی ہو، اور ہم اس سے پوچھے جناب یہ شبیہ، یہ تصویر کس کی ہے؟ کہا یہ آقا حسین کے گھوڑے کی، ان کی سواری کی تصویر ہے۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں ادب پا جانا آتا ہوں، لیکن اس بندے سے پوچھتا ہوں کیا یہ اسی سواری کی نسل سے ہے؟ کیا یہ سواری اسی وہی سواری ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ میں کہ اس کی نسل کی ہے؟ کہا نہیں۔ اس کی اولاد میں سے ہے؟ کہا نہیں۔ اس کا خون ان سے ملتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ اس کی شبیہ ہے۔ میں کہ کائنات والو جو حسین کی سواری کی شبیہ کا احترام کرے اس کو کرنا چاہیے، مجھے سلام کرنا چاہیے۔ اور یہاں حسین جس سواری پر آئے ہم سنی سلام کرتے ہیں، اور جس صدیق سواری پر محمد سوار ہو جائے، جس کی سواری میرا صدیق بن جائے، اور مصطفیٰ کی سواری صدیق ہو اور سوار مصطفیٰ ہو، اگر ادھر سلام کرتا ہے تو ادھر بھی سلام کر لیا کر۔ تیرے عقیدے کو سلام ہے، تو کہتا ہے اگر حسین کی زری کے اندر اگر کوئی بندہ دفن ہو جائے، میل میل تک دفن ہو جائے، تو ہمارے عقیدے کے مطابق بندہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان، وہ جنتی مسلمان ہے۔ میں کہ تیرا عقیدہ پسند آیا، جو حسین کے روزے کے ارد گرد دفن ہو جائے وہ تو جنتی ہے، اور جو حسین کے نانے کے روزے کے گرد دفن ہو جائے، باقی کو دربار مصطفیٰ میں رکھ دینا اور کہہ دینا یا رسول اللہ ساری زندگی کا نوکر حاضر ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو پہلوے مصطفیٰ میں لٹا دینا، سبحان اللہ، پہلوے مصطفیٰ میں لٹا دینا۔ اگر کہا میرے صحابہ یاد رکھنا قیامت والے دن بھی ہم ایسے ہی اٹھیں گے، قیامت والے دن بھی ہم ایسے ہی اٹھیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کہا ابو بکر وہ وقت یاد ہے؟ فرمایا وہ وقت بھی یاد ہے، اور آقا یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے قالوا بلا آپ نے کہا تھا۔ اب یہ جملے پر اور فرمائیے گا، 172 نمبر آیت کریمہ ہے سورہ الاعراف کی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ آدم کی پشت پر ہاتھ پھیر کرنا اولاد کو نکال رہا تھا، پھر اولاد کی پشت پر ہاتھ رکھ کے ان کی اولاد کو نکال رہا تھا، اور اس وقت رب پوچھ رہا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ حالین محترم 4 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جس نے زبان اور دل سے مانا، وہ تھے نبی، وہ تھے اولیاء، وہ تھے مومنین، اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے زبان سے کہا دل سے نہ کہہ سکے، زندگی میں چند دن کلمہ پڑھا مرتے وقت ایمان کی دولت سلم کر لی گئی، اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے زبان سے اقرار نہ کیا مگر دل سے اقرار کر لیا، مرتے وقت ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اور چوتھے وہ تھے نہ زبان سے کہا
اور نہ دل سے کہا، لیکن چونکہ ہر روح نے سجدہ کیا تھا، اللہ نے کہا میں تمہیں انعام دے رہا ہوں۔ لاہور والوں توجہ کرنا، جانور کو دیکھا کھانا کیسے کھاتا ہے؟ کیسے کھاتا ہے؟ بولیے۔ اس کا منہ کھانے تک جاتا ہے۔ فرمایا چونکہ تو نے مجھے سجدہ کیا ہے، اس لیے اب تیرا منہ کھانے تک نہیں جائے گا، کھانا تیرے منہ تک آئے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، اس روح چونکہ ہر روح نے سجدہ کیا تھا تو اللہ نے انعام کیا دیا، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے، انسان ہے، فرمایا کھانا تیرے منہ تک آئے گا، تجھے منہ وہاں کھانے تک نہیں لے جانا پڑے گا۔ علی محترم، وہ پہلا گروہ کون سا تھا؟ نبیوں کا تھا، اولیاء کا تھا۔ حضور داتا صاحب تھے، بابا فرید تھے، مہر علی تھے، اللہ اکبر غوث جلی تھے، اور تیسرا مومنین تھے اس اللہ اکبر اس گروہ کے اندر۔ اس لیے رب کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ توجہ ہے میری طرف؟ جیسے ہی سجدہ کیا، چار گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ نبیوں والا، اولیاء والا اور مومنوں والا، جنہوں نے دل سے بھی اور زبان سے بھی اقرار کیا اور کیا کہا؟ الستو بربکم، مالک تو ہمارا رب ہے۔ بس اتنی ساری بات تھی، حضور محفل برخاست ہو گئی۔ توجہ ہے میری طرف؟ اب دیکھیے نا، جس طرح آپ تشریف فرما ہے، بس محفل برخاست ہوگی، آپ سارے چلے جائیں گے، لیکن دو تین بندوں کو میں اشارہ کر کے کہوں گا جناب آپ رک جانا، آپ نہ جانا۔ سبحان اللہ۔ یہ دربار عام تھا، بس دربار عام میں صرف ایک جملہ تھا، الستو بربکم، سبحان اللہ۔ کہا قالوا بلا، سبحان اللہ۔ بالکل مالک تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر اکثر نے سبق کو یاد رکھا، کچھ بھول گئے اور کچھ بالکل بھول گئے۔ اس سبق کو یاد کروانے کے لیے اللہ نے پھر نبیوں کو بھیجا، اپنے مقربین کو بھیجا کہ ان کو جا کے سبق یاد تو کرواؤ۔ الستو بربکم، میرے نبی کے غلام۔ بس مختصر سی محفل تھی، محفل برخاست ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا جبریل اب ایسے کرو کہ تمام انسانوں میں سے جو مقدس ہیں، برگزیدہ ہیں، میرے پیارے ہیں، سبحان اللہ۔ ساری کائنات عالم میں سے افضل و اعلیٰ ہیں، اب ان کو بلا لیں۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی، صرف مضمون آپ تک پہنچانا ہے، ان کو بلا لیا جائے۔ آ گئے حضور، جب سارے کے سارے عالم انسانیت میں سے جو افضل و اعلیٰ تھے آ گئے، اب اللہ نے فرمایا ان سے میں خطاب کروں گا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ۔ فرمایا میں تمہیں نبوت اور رسالت کے عہدے، ان کے منصب، عظمت والے منصب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے مالک؟ فرمایا پھر تمہیں میں کتاب و حکمت کی دولت سے مالا مال کر کے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے تمہیں بھیجوں گا، اور پھر تمہاری تصدیق کے لیے میری گلشن رسالت کا وہ رسول، رسولوں کا بھی رسول، اللہ اکبر، جس کا نام اس میں گرامی محمد ہے، وہ آ کر تمہاری نبوت اور رسالت کی تصدیق کر کے تمہاری صداقت کے علم کو مزید بلند کرے گا۔ اور فرمایا یاد رکھنا، جب وہ آ جائے نا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سبحان اللہ۔ بس پھر اپنے کلمے چھوڑ دینے ہیں، پھر محمد کا کلمہ پڑھنا ہے، اور صرف کلمے تک نہیں رہنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس محبوب کی نصرت پر بھی کمر بستہ ہو جانا ہے۔ اور فرمایا یہ تمہارے فرائض کی ڈیوٹیوں میں سے اعلیٰ ترین۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں، ذرا ان جملوں پہ غور کرنا بھائی، ذرا خالق کے اس خطاب کے جبر جلال خطاب کو تو سنیے۔ ابھی نبی دنیا پہ آئے نہیں، ابھی نبی دنیا پر آئے نہیں، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم رنگ و بوجھ قدم رنجا فرمایا نہیں ہے، سارے کے سارے نبی عالم ارواح کے اندر تشریف فرما ہے، لیکن اللہ اپنے دربار میں ایک مجلس اور ایک دربار خاص سجا کر نبیوں سے عہد لے رہا ہے۔ جب انہوں نے عہد کر لیا، اقرار کر لیا، اس رب کے دربار میں حلف اٹھا لیا، اور حلف اٹھانے کے بعد فرمایا مالک اب جائیں؟ فرمایا نہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا تم نے میرے اس عہد پر جو اقرار کیا ہے، اس پر ابھی تم نے ایک دوسرے پر گواہی دینی ہے، فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور پھر اس گواہی پر میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ اگر آپ کو جملہ یاد ہو،
میرے رب نے کہا صرف توحید نہیں چاہیے، توحید کے ساتھ نبوت ہے اور نبی کی تعظیم ہے، اور میں توحید وہ قبول کروں گا جس میں نبی کی تعظیم ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔